دوستو، ملک شام، جس کو آج کے دور میں سیریا یا سوریہ جیسے کچھ اور بھی الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے، یہ دنیا کے سب سے پرانے دیشوں میں سے ایک دیش ہے۔ مذہب اسلام کے ساتھ بھی اس کا رشتہ بڑا ہی انوکھا ہے، کیونکہ اسلام کا چاہے پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو یا پھر فیوچر ہو، ہر چیز کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو سیریا کا گہرا کنیکشن نظر آئے گا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا سے ریلیٹڈ کیا کہا تھا، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیریا سے ریلیٹڈ کیا کیا پیشین گوئیاں ہیں، قیامت اور سیریا کا کیا کنیکشن ہے، قیامت سے پہلے سیریا میں کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، یا پھر آلریڈی سیریا کی بربادی کے ذریعے سے کون کون سی نشانیاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں، آخری دور میں سیریا کی بربادی کا باقی پوری مسلم دنیا پر بھی کیا اثر پڑے گا، کس طرح سے یہ پورا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر یہودیوں کے ہاتھوں میں جائے گا۔ چلیے ان ساری ہی چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، ملک شام کو اتہاسک طور پر نبیوں کی سرزمین مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیریا کا مقام صرف اسلام کے اتہاس میں ہی اوپر نہیں ہے، بلکہ اگر آپ لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے اتہاس پر بھی نظر ڈالیں گے تو وہاں پر بھی اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جہاں تک معاملہ مسلمانوں کا ہے تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے فتح ہونے کی خوشخبری اپنی ظاہری زندگی میں ہی دے دی تھی، مطلب بتا دیا تھا کہ بہت جلد ہی مسلمان اس طاقتور علاقے کو فتح کر لیں گے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمانوں نے اس کی شروعات بھی کر دی تھی، اور پھر دوسرے ہی خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں یہ پورا علاقہ فتح بھی ہو گیا تھا، اور اس طرح سے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی بہت جلد ہی پوری ہو گئی تھی۔ ویسے یہاں پر یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ملک شام یا پھر سوریہ وغیرہ جس دیش کا نام ہوا کرتا تھا، وہ صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ جتنا آج کے دور میں ہم لوگوں کو دنیا کے نقشے میں نظر آتا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے دور میں تو دنیا کے اس پورے علاقے کو ہی ملک شام کہا جاتا تھا، کہ جہاں پر آج کے دور میں سیریا کے ساتھ ساتھ جارڈن، لبنان، فلسطین اور اسرائیل کا یہ جو پورا علاقہ ہے وہ سارا، اور اس میں ٹرکی کا بھی تھوڑا سا حصہ شامل ہوا کرتا تھا۔ مطلب آج کے دور کے لحاظ سے دیکھیں تو سعودی عربیہ کے اوپر کی سائیڈ میں عراق اور ملک شام ہی ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی دیش نہیں تھے۔ پھر یا تو ایک سائیڈ میں افریقہ کا مصر تھا، یا پھر دوسری مطلب کہ اوپر کی سائیڈ میں اناطولیہ کا وہ علاقہ تھا کہ جو آج کے دور میں ٹرکی کہلاتا ہے۔ اب جہاں تک معاملہ نام کا ہے تو اتہاس کار اس علاقے اور اس ملک کا نام شام ہونے کے پیچھے کئی الگ الگ وجہ بتاتے ہیں، مگر جو سب سے مشہور وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے ایک مشہور بیٹے سام کی وجہ سے پڑا ہے، کیونکہ یہی وہ پہلے انسان تھے کہ جو اس علاقے میں آ کر سیٹل ہوئے تھے، اور بعد میں پھر وہی سام نام بدلتے بدلتے شام ہو گیا تھا۔ ساتھیو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر دعا فرمائی اور کہا، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یماننا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے اللہ برکتیں نازل فرما ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ صحابہ نے عرض کیا اور ہمارے نزد میں بھی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو اگنور کرتے ہوئے دوبارہ سیم دعا کی کہ اے اللہ برکتیں نازل فرما ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ دوبارہ سے ان لوگوں نے جب ایک بار پھر سے یہی عرض کیا کہ ہمارے نزد میں بھی، تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے خدا ہمارے شام کے مسلمانوں کی دین اور دنیا میں برکتیں نازل فرما۔ اسکالرز مانتے ہیں کہ حدیث کے اندر یمن کے اوپر بھی جو شام کو فوقیت دی گئی ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ کیونکہ شام ہی وہ خاص علاقہ تھا کہ جہاں پر فلسطین اور خاص طور سے بیت المقدس موجود تھا، اور اس کے علاوہ یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر قیامت قائم ہوگی۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام خدا کا چنا ہوا شہر ہے اور خدا اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرمائے گا۔ اسی طرح سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم حاضر تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان مطلب کہ خدا کے فرشتے اس کے اوپر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اہل شام مطلب کہ شام والے تباہی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اس حدیث سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ باقی مسلم دنیا کا فیوچر بھی شام کی قسمت کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اور پچھلے کچھ سالوں سے شام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شام کن حالات میں ہے، شام میں رہنے والے لوگوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، یہ سب کچھ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر آج کے دور میں مڈل ایسٹ کے دوسرے علاقوں میں یا پھر مسلم دنیا کے کسی اور علاقے میں بھی جنگ وغیرہ چل رہی ہے، بربادی چل رہی ہے، مسلمانوں کا برا حال ہے، ان کی زمینوں پر دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو رہا ہے، تو ان تمام چیزوں پر نظر ڈالتے ہوئے سیریا کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے کیونکہ ہونا ہی تھا، بلکہ آگے اور بھی ہوگا اگر سیریا محفوظ نہیں رہا، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ چاہے دجال کا فتنہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، سفیانی فتنے کا نکلنا ہو، میدان محشر کا قائم ہونا ہو، یا اس طرح کی اور بھی قیامت کی کئی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنیکشن ملک شام کے ساتھ ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ اگر نبی علیہ السلام کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شام صرف آج کا سیریا ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں آج کے دور کا لبنان، جارڈن، فلسطین اور اسرائیل کا پورا علاقہ اور ٹرکی کا بھی تھوڑا بہت علاقہ شامل مانا جاتا ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں اسی علاقے میں ہی ہونے والی ہیں تو ظاہر ہے پہلے سے ان چیزوں کا اثر دکھنا بھی لازمی چیز ہے۔ باقی دوستو، اس پورے ٹاپک پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ لوگوں کی کیا نالج ہے، اس کو کامنٹس باکس میں ضرور مینشن کریں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔